وہ وقت جب چائنیز پاکستان کا ویزا لینے کے لیے ترستے تھے۔ آج کیوں پاکستانی نوجوان اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں؟ آج پاکستان کیوں ترقیوں کی بجائے گمنامیوں میں جا رہا ہے؟ ماضی حال یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، پاکستان نے چین کو 3 جہاز فروخت کیے اور ان میں سے ایک جہاز صدر چین موزو تنگ بھی استعمال کرتے تھے۔ ناظرین، پاکستان کا ویزا کبھی چین کے لوگوں کی بڑی خواہش ہوا کرتی تھی اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ پاکستان چین کی پہلی کھڑکی تھی۔ چین کے لوگوں نے پاکستان کے ذریعے دنیا کو دیکھنا شروع کیا اور PIA پاکستان کی وہ پہلی ایئر لائن تھی جس کے جہاز نے سب سے پہلے چین کی سرزمین کو چھوا اور اس لینڈنگ پر پورے چین نے جشن بھی منایا تھا۔ ناظرین، پاکستان نے یوغان کے دور میں چین کو 3 جہاز فروخت کیے اور ان 3 جہاز میں سے ایک جہاز چین کے صدر موزو تنگ بھی استعمال کیا کرتے تھے اور آج بھی اس جہاز پر کنٹیسٹی آف پاکستان لکھا ہوا ہے۔ لیکن پاکستان دنیا کا وہ پہلا ملک تھا جس نے چینی مصنوعات کی امپورٹ کی اجازت دی۔ ہم ایک طویل عرصے سے چین کی بنائی ہوئی سوئی اور ریزر استعمال کر رہے ہیں اور پاکستان نے چین کے مسلمانوں کو حج اور عمرے کی سہولت بھی فراہم کی اور چین سے حاجی بسوں کے ذریعے پاکستان آتے اور پاکستان ان کو حجاز مقدس تک پہنچانے کا بندوبست کیا کرتا تھا۔ پاکستان کا ویزا کبھی چین کے لوگوں کی بڑی خواہش ہوا کرتی تھی، لیکن آج وہی چین دنیا کی ترقی کی بلندیوں کو چھو رہا ہے اور یہی چین جب $46 ارب کے منصوبے لے کر پاکستان آتا ہے تو ہم اس کو پاکستان کی تاریخ کا اہم دن قرار دیتے ہیں۔ ناظرین، آج وہ چین ترقی کے راستے پر کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور ہم بھی اسی راستے پر گمنامیوں میں کھو گئے ہیں۔ ہم نے کبھی چین کی ترقی اور اپنی تنزلی کا جائزہ ہی نہیں لیا اور نہ ہی وہ وجوہات جاننے کی کوشش کی جس کی وجہ سے چین چائنا بن گیا اور چین نے چاند تک میڈ ان چائنا کی مہر پہنچا دی، جس کے ذریعے چین نے نہ صرف اپنے ملک کے لوگوں کو روزگار، صحت اور تعلیم کے ساتھ ساتھ نہ صرف شاندار زندگی فراہم کی بلکہ دنیا کے 6 ارب لوگوں کی ماں بھی بن گیا۔ ناظرین، ہم نے کبھی بھی چین کے لوگوں کی ترقی کا سائنسی بنیادوں پر تجزیہ نہیں کیا اور آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی کہ پورے یورپ میں ایسے 39 شہر ہیں جن کی آبادی 10 لاکھ ہے، جبکہ چین نے پچھلے 30 سالوں میں 130 ایسے شہر آباد کیے ہیں جن کی آبادی 10 لاکھ سے زیادہ ہے، پر ان شہروں میں دنیا کی جدید ترین سہولیات بھی موجود ہیں اور آج مرسیڈیز کار کا سب سے بڑا کارخانہ چین میں موجود ہے۔ ناظرین، آج یورپ، امریکہ اور پاکستان میں ایسے پھل ملتے ہیں جن کو میڈ ان چائنا کا سٹیکر لگا ہوتا ہے اور دنیا کی 36,000 ملٹی نیشنل کمپنیاں بھی چین فیکٹریاں لگانے پر مجبور ہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی چین کی اس طرح ترقی کرنے کی وجوہات تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی اپنے زوال کی جاننے کی کوشش کی۔ آج تک ہم نے کبھی بھی ان چیزوں پر توجہ نہیں دی۔ ناظرین، چین کی ترقی کے 4 اصول تھے: مخلص لیڈرشپ، انت تک محنت، اپنی ذات پر انحصار اور خودداری۔ چین نے کبھی بھی دوسری اقوام کے سامنے کشکول نہیں رکھا۔ چین نے ہمیشہ اپنے وسائل پر انحصار کیا۔ یہ لوگ 15 گھنٹے کام کرتے ہیں اور جب کام سے فارغ ہوتا ہے دوسروں کا کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں اور ان کی لیڈرشپ نے اپنا تن من دھن اپنے قوم و ملک پر وار دیا۔ اور آپ کو بتاتے چلے کہ چین کے لیڈر کا جنازہ صرف اور صرف 3 مرلے کے گھر سے نکلا تھا اور اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی دوسرے ملک میں قدم نہیں رکھا۔ اور چین کی یہی 4 خوبیاں پاکستان کی سب سے بڑی کمزوریاں ہیں، کیونکہ ہم نے کشکول کو اپنی معیشت بنا رکھا ہے اور در در سے مانگتے پھرتے ہیں اور دوسروں کے وسائل پر انحصار کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم دنیا میں سب سے زیادہ چھٹیاں کرنے والے لوگ ہیں اور ہمارے ملک کی لیڈرشپ کی جڑیں اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں ہیں اور ہم سانس تک ادھار لیتے ہیں اور غرض یہ ہے کہ ہم اپنی ضرورت کی زیادہ تر اشیاء کے بیرون ملک کے محتاج ہیں اور آج ہمارے ملک کے نوجوان اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں جانے کے لیے تیار ہیں اور حیرت انگیز بات یہ کہ آدھے سے زیادہ نوجوان اپنا ملک چھوڑ کر جا بھی چکے ہیں۔ لیکن اگر دنیا کا مقابلہ کرنا ہے تو ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر چین کی ان 4 اصولوں پر عمل کرنا ہوگا جن پر چین نے عمل کر کے دنیا کی مضبوط ترین معاشی طاقت بن چکا ہے، تاکہ ہم بھی دنیا کا مقابلہ کر سکیں اور معاشرے میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکیں۔ لیکن ان سب کے لیے ضرورت ہے کہ ایماندار قیادت کی، جس کے بغیر آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے۔